بھی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں رہتے ہیں، بات چھوٹی ہو یا بڑی، آپ ہر چیز کی ٹینشن کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے اس ویڈیو کو مکمل سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کروں گی جس سے آپ اپنی پریشانی کو بہت ہی ہلکا محسوس کریں گے، اور وہ چیز ہے توکل۔ آپ اللہ پاک سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھا کریں، جیسا گمان رکھیں گے ویسا پائیں گے۔ اللہ پاک پر توکل رکھیں، یہی ہماری پریشانیوں کو ہلکا کرنے کے ساتھ ختم کر دینے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے تم توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے امیجن کیا ہے پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ حدیث پاک میں آخر پرندوں کا ہی ذکر کیوں آیا ہے؟ عام انسان کا کیوں نہیں؟ کسی نبی ولی کا کیوں نہیں؟ کسی ایسے جانور کا کیوں نہیں جو زمین پر چلتے ہیں؟ شاید آپ کو علم ہو کہ دنیا میں پرندے کتنے ہیں، اگر نہیں تو ایک حساب کے مطابق میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں وہ انسانوں کا ملٹیپل بائی 10 ہوتے ہیں۔ اگر ہم 8 ارب ہیں تو وہ 80 ارب ہیں، سب جانور ملا کر۔ لیکن فرمایا پرندے اس کا بھی ملٹیپل بائی 10 ہوتے ہیں۔ اٹس مین اس دنیا میں غالباً 800 ارب کے قریب پرندے ہیں، اور وہ سب پرندے جتنے بھی پرندے ہیں وہ آخر کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن ہے، یا کوئی جا کر ان کو دیتا ہے، یا ان کے گھونسلے میں کوئی کاروبار ہے، یا کوئی لوگ وغیرہ ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 800 ارب یعنی جتنے بھی پرندے ہیں وہ روز صبح فجر کے بعد بھوکے گھر سے نکلتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ سب کچھ جو معاملہ ہے یہ کس طرح سے ہینڈل ہو رہا ہے؟ یعنی کہ سب کو کون کھلا رہا ہے؟ آخر کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، بے شک وہ میرا رب ہے۔ اس لیے میں بار بار اپنی ویڈیو میں ایک بات کا ذکر لازمی کرتی ہوں، اور وہ لفظ یا بات یہ ہے کہ کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ مضبوطی کے ساتھ آپ کا توکل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس پاک ذات پر یہ یقین رکھیں گے کہ وہی کرنے والا ہے اور وہی کر سکتا ہے، تو آپ کا یہ یقین ہی آپ کو سب کچھ دے گا جس کی آپ نیت رکھتے ہیں۔ جب وہ پاک ذات 800 ارب کی پرندوں کو رزق دے سکتا ہے تو سوچئے آپ یا میں اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر ہم ٹینشنوں میں کیوں رہتے ہیں؟ آخر ہماری ٹینشنیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں 1 سال کے بعد کیا ہوگا، شادی ہوگی نہیں ہوگی، کاروبار میں کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو آپ سوچتے ہیں یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا ہمیشہ ایک بات کہ کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس ذات پر یقین رکھیں ہر معاملے میں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہی خیر الرازقین ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا توکل ہی سب سے بڑی چیز کہلاتی ہے۔ رزق تو انسان کو خود تلاش کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ رزق بندے کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے جس طرح سے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ پاک کی ذات نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا، مگر صبر، محنت اور ایمانداری سے حاصل کریں تو وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جیسے کہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک نہیں بہت سے معجزات قرآن پاک کے جو آیتیں ہیں اس میں رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ ان میں کسی بھی معجزے کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ توکل کو لازمی پائیں گے۔ یعنی کہ نبی پیغمبروں کی جو بھی ان کے معاملات تھے، جو بھی واقعات تھے، ان کو جب ملاحظہ کریں گے تو ان میں آپ ایک چیز کامن پائیں گے، اور وہ ہے توکل۔ تو اس لیے ہمیں ان سب سے توکل سیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت ایوب علیہ السلام سے، حضرت یونس علیہ السلام سے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے۔ کاش ہمیں بھی ان پاک ہستیوں جیسا توکل نصیب ہو جائے۔ قرآن پاک میں اسی طرح توکل کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ توکل کے بارے میں قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں، جیسے کہ سب سے پہلی سورۃ آل عمران میں
اس کا ترجمہ سنیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یعنی کہ بس تم عزم کر لو تو اللہ پر توکل بھی کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بھی ہمیں توکل کی اہمیت اور اس کے فوائد بتاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے جو کہ سورۃ البقرہ میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ آیت بھی توکل اور صبر کا تعلق ظاہر کرتی ہے۔ توکل کوئی عام بات ہوتی تو بھلا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہی کیوں آتا؟ کیونکہ توکل بہت ہی ضروری چیز ہے۔ یقین، توکل، عقیدہ، یہ سب کچھ زندگی کی آزمائش پر، مصیبت پر، بلکہ ہر پریشانی میں انسان کو مدد دیتی ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے سورۃ طلاق میں، اور جو اللہ پر توکل کرے اسے اللہ کی ذات کافی ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے کہ جسے اللہ کی ذات کافی ہو تو کیا وہ شخص کسی پریشانی میں الجھن میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ توکل کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کافی ہوگی۔ اور یہ سوچئے یہ ایک عام انسان کے لیے کس قدر با کمال معجزات کے لیے ہوگی، یعنی کہ اس کے لیے یہ بات عام نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اسے ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھیں، اور وہ اپنے بندوں کو بے شک اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ آیت مبارکہ توکل کی اہمیت اور اللہ کی مدد پر یقین دلانے میں بہت ہی زیادہ مددگار ہے۔ توکل کا مطلب صرف اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی کہ توکل صرف زبان سے نہ ہو، آپ کے دل کے ایمان سے بھی ظاہر ہو کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو تھی، جو انفارمیشن تھی، یہ اس لیے آپ کے ساتھ خاص طور پر شیئر کی گئی ہے تاکہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، یا جن بھی الجھنوں میں آپ الجھے ہوئے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں، کیونکہ جب آپ توکل رکھیں گے تو اسی کے ذریعے آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ آپ پر آنا ختم ہو جائیں گی، بلکہ آزمائش جب بھی آپ پر آئے گی تو آپ اس پر شکر کریں گے اور آپ دل سے اس پر سکون محسوس کریں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ جب بھی کوئی بھی پریشانی یا آزمائش آتی ہے تو بے شک وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ کون سی ایسی پریشانی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کو قریب کر دے، کیونکہ وہ پریشانی سب سے عظیم پریشانی ہوگی جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گی۔